اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم باب الثالث کا فصل ثانی پڑھ رہے تھے حیض کے متعلق، اور اس کا ہم نے پڑھ لیا تھا علامت حیض، اور علامت حیض کے بعد اس کے کچھ احکام پڑھ لیے تھے۔ 10 دن سے تجاوز ہو تو کیا کرنا ہے۔ تو مجھے یہ بتائیے، کیا اس مقدار میں آپ کو کوئی دقت ہے مولانا؟ پڑھنے کے بعد سمجھ میں آ رہا تھا یا مشکل ہے؟ آ رہا ہے، آگے بڑھ سکتے ہیں؟ چلیے تو آگے آئیے، احکام پڑھ لیتے ہیں کہ کیا کیا چیزیں حالت حیض میں حرام ہیں۔ عبارت کو تھوڑا سا پڑھیے تو، سکینہ آپ پڑھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھوں عبارت کیسے پڑھتی ہیں آپ، پڑھیے۔ وَيَحْرُمُ عَلَيْهَا دُخُولَ الْمَسَاجِدِ إِلَّا اجْتِيَازًا عَدَى الْمَسْجِدَيْنِ وَقِرَاءَةَ الْعَزَائِمِ وَمَسُّ كِتَابَةِ الْقُرْآنِ۔ بس آپ پڑھیے مولانا غلام علی صاحب، بس یہیں پڑھیے شروع سے، بس وہی دیکھنا ہے آپ کیسے پڑھ رہے ہیں۔ ارے یرحمو نہیں بیٹا، دیکھو نا، رے پہلے ہے کہ ہے پہلے ہے؟ یحرمو دخول المساجد الا اجتیازا عدى المسجدين ومس کتابت القرآن۔ آپ پڑھیے، کیا نام بھائی، ابھی اصغر، آپ پڑھیے، آگے پڑھیے۔ ہاں عبارت پڑھنے تو، عبارت بھی تو آنی چاہیے نا پڑھنے۔ وَطُؤُهَا، حُذِّرَ، آپ پڑھیے اسماء محسن، آپ پڑھیے ولا ینعقدو سے۔ ولا ينعقد لها صلاة ولا صوم ولا طهارة رافعة للحدث ولا طواف ولا اعتكاف ولا يصح طلاقها ولا يصح طلاقها ولا يجب عليها قضاء الصلاة ويجب قضاء الصوم۔ یجب فعل مضارع ہے نا، تو یجب قضاء الصوم۔ چلیے کیسا آپ پڑھیے، دیکھیں ہم وَيُكْرَهُ سے۔ جی ہاں، وَيُكْرَهُ لَهَا قِرَاءَةُ مَا عَدَى الْعَزَائِمِ وَمَسِّ الْمُصْحَفِ وَحَمْلِهِ وَالْخِضَابِ وَالْبَسْطِ۔ چلیے پڑھتے ہیں، دیکھیے شروع سے، دیکھیے غلام علی صاحب۔ وَيَحْرُمُ عَلَيْهَا، کیا پڑھیں گے؟ يَحْرُمُ عَلَيْهَا، علیہا سے مراد ہے علی الحائض، ٹھیک ہے، اس عورت کو جسے حیض آ رہا ہو اس
پر حرام ہے دخول المساجد مسجدوں میں داخل ہونا الا اجتیازن سوائے گزرنے کے. اجتیاز کس کو کہتے ہیں؟ مرور کرنا، عبور کرنا، گزرنا، کہ ایک دروازے سے گزر کے دوسرے دروازے سے نکل جائے. عدل مسجدین، عدل مسجدین یعنی دونوں مسجدوں کے علاوہ. اب یہ دونوں مسجدوں سے مراد کون ہے؟ ایک مسجد الحرام اور ایک مسجد النبوی. ٹھیک ہے، مسجد رسول جو مدینے میں ہے اور مسجد الحرام جو مکے میں ہے. ان دونوں مسجدوں سے گزرنا بھی حرام ہے. وقراءۃ العزائم اور سور عزائم کا پڑھنا بھی کیا ہے؟ حرام ہے. اچھا کون سی سور عزائم کس کو کہتے ہیں؟ کیا کہہ رہے ہو غلام علی؟ سورہ جن میں آیات سجدہ عزائم بولتے ہیں، جن میں سجدہ واجب ہے. ان سوروں کو، جن سوروں میں سجدے واجب ہیں ان کو کیا بولتے ہیں؟ عزائم. وہ کون کون سی سورتیں ہیں شارف صاحب؟ جن میں سجدہ واجب ہے قرآن کی، وہ کون کون سی سورتیں ہیں؟ چوتھے میں یہ کیا ہوتا ہے؟ حامیم سجدہ، سورہ نجم، حامیم سجدہ، سورہ علق، سورہ سورہ نجم، نجم، سورہ سورہ علق، سورہ حامیم سجدہ. ہاں یہ بتائے ہاں سجدہ، علق 2، فصلت 3، نجم 4. احسن. ایسے آن لائن میں بھی لوگوں نے بتا دیا تھا. فصلت کا دوسرا نام کیا ہے؟ حامیم سجدہ. جو ہندوستانی پاکستانی قرآن ملے گا اس میں فصلت نہیں ملے گا، اس میں کیا ملے گا؟ حامیم سجدہ اس کی جگہ پر. تو ان سوروں کا پڑھنا کیا ہے؟ حرام ہے کہ حالت حیض میں اسے پڑھا جائے. وَمَسُّ کتابت القرآن اور قرآن کی تحریر کا مس کرنا، یعنی جو آیتیں قرآن لکھی ہوئی ہیں اگر ہم کو ٹچ کر رہے ہیں حالت حیض میں تو کیا ہوگا؟ حرام ہوگا. وَيَحْرُمُ عَلَى زَوْجِهَا اب یہ اس پر نہیں ہے، یہ اب کس پر؟ اس کے شوہر پر. وَيَحْرُمُ عَلَى زَوْجِهَا اور حرام ہے اس کے شوہر پر. وَطُئُهَا یعنی اس کے ساتھ جمع کرنا. وطی کرنا یعنی جمع کرنا. تو یحرم علی زوجها وطئها کہ حرام ہے اس کے شوہر پر جمع کرنا حالت حیض میں. ولو وطئ اگر جمع کرے عذر وکفر مستحبا تو عذر اگر جمع کرتا ہے حالت حیض میں تو عذر سے مراد ہے کہ کوڑے سے اسے کیا کیا جائے؟ مارا جائے. تعزیر اسے کہیں گے، کوڑے سے مارنا. وَكُفِّرَ مُسْتَحَبًا اور مستحب ہے کہ وہ کیا ادا کرے؟ کفارہ ادا کرے. ٹھیک ہے. 3 نمبر کے حاشیے پہ آئیے دیکھیں کیا کہتے ہیں تاکہ کوئی مطلب ہم سے چھوٹنے نہ پائے. 3 نمبر کا حاشیہ کہہ رہا بل اختار المتأخرون، اختار المتأخرون یعنی بعد کے علماء نے اختیار کیا ہے الوجوب یعنی مستحب نہیں قرار دیا ہے بلکہ واجب قرار دیا ہے. دینار فی الثلث الاول ونصفہ فی الثانی وربعہ فی الثالث. کیا مطلب؟ یعنی اگر کسی خاتون کو 6 دن حیض آتا ہے تو
تو اگر پہلے 2 دنوں میں جمع کیا تو کتنا دینار؟ 1 دینار. دوسرے 2 دن میں جمع کیا تو آدھا دینار. آخر کے 2 دنوں میں اگر جمع کیا تو ربع دینار کفارہ واجب ہوگا. کہہ رہے ہیں وَيَحْرُمُ عَلَى زَوْجِهَا وَطْءُهَا. زوجہا سے مراد ہے زوج الحائض. ٹھیک ہے، حائض کے شوہر پر حرام ہے جمع کرنا. اگر جمع کرتا ہے تو اسے تعزیر کیا جائے گا، یعنی کوڑے سے مارا جائے گا اور اس کو کفارہ ادا کرنا ہوگا. مستحب. حاشیے میں واجب. پہلے 3 حصوں میں کتنا؟ 1 دینار. دوسرے 2 میں آدھا اور تیسرے میں ربع دینار. ولا ينعقد لها صلاة. ولا ينعقد سے مراد ہے لا يصح. لا يصح صحیح نہیں ہوگی. لها صلاة اس سے نماز، اگر وہ نماز پڑھے اس حالت میں تو وہ نماز صحیح نہیں ہوگی. ولا صومون اور نہیں روزہ صحیح ہوگا. صحیح ہے، روزے کے حکم میں باقاعدہ یہ بتایا گیا ہے کہ اگر مغرب سے 5 منٹ پہلے بھی حیض آ جائے تو اس دن کا روزہ کیا ہوگا؟ باطل ہو جائے گا. ولا طہارۃ رافعۃ للحدث اور نہ ہی کوئی ایسی طہارت جو حدث کو رفع کرے. حدث کو رفع کرنے سے یہاں مراد کیا ہے؟ جیسے اگر ہم نے پیشاب و پاخانہ کیا، وضو کریں گے تو ہم وضو کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں پڑھ سکتے ہیں؟ ہم نے غسل کیا، چاہے جنابت کا ہم نے غسل کیا، پاک ہو گئے کہ نہیں ہو گئے؟ صحیح ہے، ہمیں پھر وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اسی غسل سے نماز پڑھ لینی ہے. تو اگر کوئی خاتون حالت حیض میں وضو کرتی ہے تو وہ وضو رافع للحدث نہیں ہوگا. رافع للحدث سے مراد یعنی اس وضو سے وہ نماز نہیں پڑھ سکتی. وہ وضو کر لے تاکہ ہر وقت پاک رہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ولا طوافا اور نہیں کیا صحیح ہوگا اس سے؟ طواف صحیح ہوگا. اچھا، جو حالت حیض میں وہ وضو کرے گی، وہ وضو کیا ہے؟ جیسے کھانے پینا ہے، سونا ہے، ٹھیک ہے، اس کی کراہیت کیا ہو جاتی ہے؟ کم ہو جاتی ہے. ولا طوافا اور اس کا طواف بھی صحیح نہیں ہوگا کہ اگر وہ طواف کر رہی ہو، حیض آ جائے تو وہ طواف کیا ہوگا؟ باطل ہو جائے گا. ولا اعتکافا اور نہیں اس سے اعتکاف صحیح ہوگا، کیونکہ اعتکاف کے لیے شرط کیا ہے کہ مسجد میں باقی رہے کہ نہ رہے ہیں؟ اور جب اس کا مسجد میں داخل ہونا ہی حرام ہے تو اعتکاف صحیح ہوگا؟ نہیں ہوگا. ولا يصح طلاقها اور نہیں اس کا شوہر اس حالت میں، حالت حیض میں اسے طلاق دے سکتا ہے. صحیح ہے، ایک کیس یہاں ہو چکا ہے ایسا باقاعدہ کہ طلاق پڑھی گئی، بعد میں لڑکی نے دعویٰ کر دیا کہ میں کیا تھی اس وقت؟ حیض میں تھی. ظاہر ہے اس کی تصدیق کے لیے کوئی ثبوت نہیں، اس کی بات کو مانا جائے گا اور جو طلاق کا صیغہ پڑھا گیا وہ طلاق کا صیغہ صحیح نہیں ہوگا. صحیح ہے. ولا يصح طلاقها اور اس کا طلاق بھی صحیح نہیں ہوگا. ولا يجب عليها قضاء الصلاة اور اس پر نماز کی قضا بجا لانا واجب نہیں ہے. وَيَجِبُ قَضَاءُ الصَّوْمِ لیکن روزے کی قضا بجا لانا واجب ہے. وَيُكْرَهُ لَهَا یہ تو کلیئر ہے نا. اچھا، یہ پوچھا گیا ہے، اس کا جواب کس نے دیا ہے؟ اس کا جواب غالباً 5ویں یا 6ٹھے امام نے دیا ہے کہ ایسا کیوں ہے؟ اس لیے کہ نماز پنجگانہ واجب ہوتی ہے، مستقل واجب ہے. روزہ صرف سال میں 1 ماہ میں واجب ہوتا ہے. تو ایسی صورت میں نماز کی قضا اس کے لیے مشکل ہے، لیکن روزے کی قضا آسان ہے. اسی لیے خداوند عالم نے نماز سے اس کو معاف رکھا ہے. وَيُكْرَهُ لَهَا قِرَاءَةُ
ما عدا العزائم. دیکھیں مجنب میں اور حائض میں اتنا فرق ہے کہ حالت جنابت میں 7 آیتوں سے زیادہ پڑھنا مکروہ ہے. صحیح ہے، 7 سے زیادہ کا پڑھنا، لیکن حالت حیض میں 1 آیت کا بھی پڑھنا کیا ہے؟ مکروہ ہے. وَيُكْرَهُ لَهَا قِرَاءَةُ مَا عَدَى الْعَزَائِمِ، یعنی واجب سجدوں کے علاوہ دوسری سوروں کا پڑھنا بھی کیا ہے؟ مکروہ ہے. وَمَسُّ الْمُصْحَفِ، اور مصحف کا چھونا. یہاں مصحف سے مراد کیا ہے؟ یعنی قرآن مجید. ٹھیک ہے. وَحَمْلُهُ، اور اس کو حمل کرنا یعنی اٹھانا. والخضاب، اور اس حالت میں خضاب لگانا یعنی مہندی لگائے یا کوئی اور چیز. والوطی قبل الغسل، اگر حیض رک جائے، حیض رکنے کے بعد اگر غسل نہ کیا ہو تو غسل سے پہلے جمع کرنا کیا ہے؟ مکروہ ہے. والوطی قبل الغسل، اور مکروہ ہے کہ غسل سے پہلے کیا کرے؟ جمع کرے. والاستمتاع منها بما بین السرۃ والرکبہ. والاستمتاع، استمتاع کہتے ہیں لطف اندوز ہونا، جس کو انگلش میں غالباً فور پلے کہتے ہیں. صحیح ہے کہ فور پلے کرے یا لطف اندوز ہو. منہا یعنی من الحائض، حائض عورت سے. بیما بین السرہ، سرہ کہتے ہیں ناف کو. ٹھیک ہے. والرکبہ، گھٹنے، گھٹنا. کہہ رہے ہیں والاستمتاع منها بما بین السرۃ والرکبہ، کہ ناف اور گھٹنے کے بیچ کے حصے سے لطف اندوز ہونا بھی کیا ہوگا؟ مکروہ ہوگا. وَيُسْتَحَبُّ لَهَا الْوُضُوءُ لِكُلِّ صَلَاةٍ فَرِيضَةٍ. وَيُسْتَحَبُّ لَهَا، اور مستحب ہے. مکروہات سمجھ میں آ گئے نا؟ کوئی مشکل تو نہیں ہے جی شارف صاحب؟ ہاں، آپ لوگوں کو دقت تو نہیں اس میں؟ تو چلیے دیکھیے. وَيُسْتَحَبُّ لَهَا، اور مستحب ہے حائض کے لیے. الوضوء لِكُلِّ صَلَاةٍ فَرِيضَةٍ، الوضوء، وضو کا کرنا. لِكُلِّ صَلَاةٍ فَرِيضَةٍ، ہر واجب نماز کے لیے، کہ جب بھی نماز کا وقت ہو وہ کیا کرے؟ اس وقت وضو کرے. والجلوس فی مصلاها، اور اپنے مصلے پر کیا کرے؟ بیٹھ جائے. ذاکرتن، ذکر کرتے ہوئے، تسبیح پڑھتی رہے. بقدر صلاتها، اسی مقدار میں جتنی دیر میں وہ کیا کرتی ہیں؟ نماز ادا کرتی ہیں. اس کا ایک فائدہ، اخلاقی فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اخلاقی فائدہ یہ ہوتا ہے کہ گھر میں چھوٹے بھائی ہیں، بہن ہیں، بیٹے ہیں، وہ یہ نہ سوچیں کہ امی فلاں دن تو عبادت کرتی تھی، بہن ہماری فلاں دن تو عبادت کرتی تھی، آج نماز کیوں نہیں پڑھ رہی ہے. صحیح ہے. تو ان کے ذہن میں بھی کسی طرح کا سوال نہ ہو. وہ وضو کرے، اپنے مصلے پہ جس طرح سے روز نماز پڑھتی تھی بیٹھ جائے، اور تسبیح زہرا یا کوئی اور استغفار، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، استغفر اللہ، ٹھیک ہے، تسبیحات اربع یا کوئی ایک ذکر لے لے اور اس ذکر کو کا ورد کرتی رہے. تو یہ مستحب ہے. تو مکروہات سمجھ میں آیا، حرام سمجھ میں آیا. واجب اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں. حرام مسجدوں میں داخل ہونا، سور عزائم کا پڑھنا، قرآن کریم کی کتابت کا، لکھاوٹ کا چھونا، مس کرنا. اور یہ تو اس پر حرام ہوا. اس کے شوہر پر کیا ہے؟ اس کے ساتھ جمع کرنا حرام ہوگا. جمع کرے گا وہ الگ چیز ہے کہ کیا اس پہ اس کے ساتھ سلوک کیا جائے گا. اگر وہ نماز پڑھے اس کی نماز صحیح نہیں ہوگی، نہ روزہ صحیح ہوگا، نہ ایسا کوئی وضو اور غسل صحیح ہوگا. ایسا نہیں کہ وہ غسل جنابت کر لے، غسل عید کر لے، ٹھیک ہے، یا غسل حیض کر لے اور حیض آ رہا ہو تو کیا پاک ہو جائے گی؟ غسل کرنے سے وہ پاک نہیں ہوگی. ولا طوافا، طواف صحیح نہیں ہوگا. ولا اعتکافا، اور اعتکاف بھی صحیح نہیں ہوگا. ولا یصح طلاقها، اور اس حالت میں اسے طلاق دینا بھی صحیح نہیں ہوگا. کوئی دے دے گا تو وہ طلاق بھی صحیح نہیں ہوگی. ولا یجب علیہا قضاء الصلاۃ،
رکھیے، اس کو ریوائز کر لیں. کہاں گیا تھا جی؟ کہاں تک پہنچے تھے ہم لوگ؟ ہاں، اور اس پر نماز کی قضا واجب نہیں ہے، لیکن روزے کی قضا کہہ رہے ہیں، اور اس کے لیے مکروہ ہے عزائم کے علاوہ کچھ آیتوں کا پڑھنا، مصحف قرآن مجید کو چھونا، اٹھانا، خضاب کرنا، غسل سے پہلے جمع کرنا، ناف اور گھٹنے کے درمیان سے لطف اندوز ہونا، اور مستحب ہے کہ ہر نماز سے پہلے کیا کرے؟ ہر نماز کے لیے وضو کرے اور اپنے مصلی پر بیٹھے، اور اتنی مقدار میں جتنی دیر وہ نماز میں گزارتی تھی اس مقدار میں ذکر پروردگار بجا لائے. اب اس کے بعد انشاءاللہ کل ہم لوگ الفصل الثالث فی الاستحاضہ پڑھیں گے. والحمدللہ رب العالمین.